آئیے قبلہ تشریف لے آئیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین محب الغرباء والفقراء والمساکین سید الثقلین نبی الحرمین امام قبلتین صاحب قاب قوسین محبوب رب المغربین و رب المشرقین جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد وعلى آل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتاب المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر. صلوات. سامعین کرام، اپنی اس مختصر سی گفتگو کا آغاز کلام پاک کا سب سے مختصر سورہ کوثر کو عنوان کلام بناتے ہوئے آپ کے سامنے حاضر ہوں. یہ وہ سب سے چھوٹا سورہ ہے کہ جس نے بڑے بڑے قصائد کو خانہ کعبہ پر جو آویزاں تھے اسے اتروا دیا. وہ جو قصائد جو عرب کی شان ہوا کرتے تھے، جب یہ 3 آیتوں والا سورہ وہاں لگایا گیا تو لا محالہ انہیں کہنا پڑا کہ یہ کلام بشر نہیں ہو سکتا، کلام خدا ہے. اور اس کلام کو انہیں اتارنا پڑا. اور اس سورے کے اندر جو ضمانت لی گئی ہے وہ ضمانت لی گئی ہے رسول کی نسل کی بڑھنے کی اور دشمنان رسول کے ابتر ہونے کی. اور آج کی جو مجلس ہے وہ اس کا عنوان بھی یہی ہے کہ یہ مجلس بعنوان حضرت امام حسن علیہ السلام منعقد کی گئی ہے. آپ مسلسل تقریباً 2 مہینہ ہو گیا ہے جب سے محرم کا چاند نمودار ہوا، آپ امام حسین کے فضائل و مصائب سنتے ہوئے چلے آ رہے ہیں. آج اس کے فضائل اور مصائب سنیے جو حسین کا بھی امام ہے. یہ صرف امام نہیں ہے بلکہ حسین جس کے آپ فضائل و مصائب سنتے ہوئے چلے آ رہے ہیں یہ اس کا بھی امام ہے. یہ کون ہے؟ یہ سبط اکبر ہے. اس کی ولادت سے جو طعنہ دینے والے تھے کفار، ان کی زبانوں پر تالا لگ گیا. اس کی آمد سے رسول کی نسل کو آگے بڑھنے کا موقع ملا. رسول اتنا مسرور ہیں کہ سبط اکبر اس دنیا میں تشریف لا رہے ہیں. یہ وہ ہے جسے کریم اہل بیت کہا جاتا ہے. اہل بیت کی ہر فرد کریم ہے
لیکن یہ وہ ہے کہ جسے لقب دیا گیا ہے کریم اہل بیت کا۔ اب اندازہ لگائیے، جہاں کریم کوئی نہ ہو وہاں پر کریم ہونا اور بات ہے، جہاں کریم سبھی ہو اس میں کریم اہل بیت ہونا۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ لیکن مجبوری یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام کو محدود کر دیا گیا صلح سے، یعنی کہ بہت امن پسند تھے، اس لیے انہوں نے صلح کر لی۔ یہ نہیں دیکھتے کہ رسول کی سیرت کیا ہے، رسول کی سیرت دیکھیے اور پھر حسن کی سیرت کو ملائیے۔ آپ یہ دیکھیے شہادت کی بھی تاریخ برابر ہے، اسی تاریخ میں رسول کی بھی شہادت ہے، اسی تاریخ میں حسن کی بھی شہادت ہے۔ تو پھر تمام وہ چیزیں جو امر ہیں وہ سب میں حسن رسول کے ہم سیرت اور ہم صورت نظر آ رہے ہیں، کیونکہ یہ سبط اکبر ہیں۔ صلح رسول نے بھی کی، صلح حسن نے بھی کی، لیکن یہ تو کہا جائے کہ صلح حسن نے کی، بلکہ یہ کہیے کہ حسن سے صلح کی گئی۔ نہ حسن نے صلح کی نہ حسین نے جنگ کی، حسن سے صلح کی گئی، حسین سے جنگ کی گئی۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ بھائی اگر یا علی امام حسن سے حکومت مانگی گئی تو حسن نے حکومت پیش کر دی، لے جاؤ لے جاؤ، ہمارے باپ کا صدقہ لے جاؤ۔ اپنے باپ کا صدقہ دے رہے ہیں حسن کا، لیکن صدقہ دے رہے ہیں لیکن ایسے ہی نہیں دیں گے، تحریراً لکھوا لیں گے کہ ہم اپنے باپ کی عزت کا صدقہ تم سے عطا کر رہے ہیں۔ تو اب جب صلح لکھی جا رہی ہے تو صلح میں سب سے پہلے یہ لکھا جا رہا ہے کہ اب تک جن سیرتوں پر ہوتا تھا جو گامزن تھی حکومت، اس کے اوپر بین لگایا جا رہا ہے، اور یہ صلح میں لکھا جا رہا ہے کہ سیرت رسول اور قرآن کی روشنی میں اب حکومت چلائی جائے گی۔ یعنی پتا چلا کہ اب تک جو چلائی جا رہی تھی وہ سیرت رسول پر نہیں چلائی جا رہی تھی، قرآن کے اصول کے اعتبار سے نہیں چلائی جا رہی تھی، یہ صرف زبانی نہیں کہلوایا جا رہا ہے بلکہ لکھوا کر لیا جا رہا ہے، صلح کی جا رہی ہے۔ اور دوسری صلح کیا؟ حکومت تو ہم تمہیں دے دیں گے، لیکن اب ممبروں سے علی کے اوپر یعنی میرے باپ کے اوپر اب کوئی تبرہ نہیں کہے گا۔ یعنی حسن وہ ہے کہ اپنے باپ کا صدقہ حکومت کو دے رہے ہیں، لیکن ایسے ہی نہیں دے رہے ہیں، لکھوا کے دے رہے ہیں کہ دیکھو بعد میں آنے والی دنیا اگر مکر بھی جائے تو مکر نہیں سکتی، ہماری صلح میں لکھا ہوا ہے کہ اب جو ہے ممبروں سے کوئی علی کو برا بھلا نہیں کہے گا، علی کو گالیاں نہیں دی جائیں گی، خدا اور رسول کے احکام پر عمل ہوگا۔ یہ تمام چیزیں صلح میں لکھی جا رہی ہیں، اور صلح نامہ بھی کیسے پیش کیا جا رہا ہے؟ آپ دیکھیں دونوں صلح کو اگر آپ ملا لیں، صلح حدیبیہ کو ملائیں اور امام حسن علیہ السلام کی صلح کو ملائیں، صلح حدیبیہ میں آپ دیکھیے کفار نے اپنی شرائط پر صلح کی ہے، پھر بھی رسول کرنے کو تیار ہو گئے، لیکن یہاں حسن نے ان کی شرائط پر نہیں بلکہ اپنی شرائط پر کی ہے صلح۔ انہیں سادہ کاغذ لا کر دیا جا رہا ہے، جو چاہیں آپ لکھ لیں، اب صلح ہو رہی ہے۔ اور وہاں صلح کیا ہو رہی ہے کہ صلح کرنے والا، صلح کون لکھ رہا ہے؟ ہمارا اور آپ کا مولا علی، وہ صلح لکھ رہے ہیں۔ صلح حدیبیہ میں وہی تو صلح لکھ رہے تھے، اور کیا لکھا جا رہا ہے کہ صلح ہو رہی ہے کفار کے درمیان اور محمد الرسول اللہ کے درمیان، اللہ کے رسول کے درمیان۔ پہلے ہی مسئلے پر اعتراض ہو گیا، انہوں نے کہا کہ اگر ہم انہیں اللہ کا رسول ہی مانتے تو کس بات کا جھگڑا تھا؟
ہم انہیں اللہ کے رسول نہیں مانتے، اس لیے اللہ کے رسول کے درمیان جو صلح کی جا رہی ہے یہ نہیں ہو سکتا، اسے کاٹا جائے۔ رسول نے مولا علی سے کہا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ بس رسول علی نے فوراً اپنا قلم رکھ دیا، کہ جس قلم سے ہم نے محمد رسول اللہ لکھ دیا ہے اب اسے علی کاٹ نہیں سکتا، علی کاٹ نہیں سکتا۔ رسول نے خود اٹھائی صلح، محمد رسول اللہ جہاں لکھا تھا وہاں کاٹ کر محمد بن عبداللہ لکھ دیا۔ رسول لکھ سکتے تھے کیونکہ مقدمہ رسول کا تھا، مدعی رسول تھے، مدعی اپنا مقدمہ واپس لے سکتا ہے، لیکن جو گواہ ہے وہ اپنی گواہ سے کبھی نہیں مکر سکتا۔ علی گواہ تھے، علی کیسے مکر جاتے؟ علی نے کہا نہیں، جب ہم محمد رسول اللہ لکھ چکے تو محمد بن عبداللہ نہیں لکھ سکتے۔ علی نے یہ نہ لکھ کر کے کئی باتوں کو اوپر سے پردہ ہٹا دیا۔ پہلی چیز تو یہ کہ آج کا مسلمان جو یہ کہتا ہے کہ معاذ اللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے لکھے نہیں تھے، ثابت کر دیا کہ اگر پڑھے لکھے نہ ہوتے تو کیسے نام کاٹتے، نہ وہاں پر محمد رسول اللہ کاٹ کے اپنا نام لکھتے، وہاں سے محمد رسول اللہ کاٹ کے اپنا نام لکھنا خود اس بات کی دلیل تھی کہ رسول پڑھے لکھے بھی تھے۔ اور اسی وجہ سے علی نے پیش کیا تھا کہ آنے والی دنیا یہ سمجھ جائے کہ رسول، یہ آپ کی نظر میں یہ ہے نا کہ پڑھے لکھے نہیں تھے، یہ تو ان کے استاد ہیں جس نے منبر پر آ کر سلونی کا اعلان کیا ہے۔ یہی تو بات ہے کہ جب ہم علی کو اتنا بڑا عالم کہتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ آپ علی کو رسول سے بڑھا دیتے ہیں۔ نہیں، ہم علی کو رسول سے نہیں بڑھاتے، آپ محمد کو گھٹا دیتے ہیں، اس لیے آپ کی سمجھ میں نہیں آتا۔ صلوات بر محمد والے محمد۔ تو صلح لکھی جا رہی ہے، تمام شرائط ان کے ہیں، طرح طرح کی شرائط کہ بھائی جو ہمارے آدمی جائیں گے تو آپ واپس کر دیں گے، آپ کے آدمی آئیں گے تو ہم واپس نہیں کریں گے۔ رسول کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ اس کے علاوہ جتنے بھی آپ ابھی جو ہے یہاں خالی کر دیں گے، اگلے سال آپ آئیں گے تو آپ کے لیے عمرہ کرنے کے لیے 3 دن کا وقت دیا جائے گا، اسی 3 دن میں آپ عمرہ کریں گے۔ اس وقت آپ لوٹ جائیے، اب آپ عمرہ نہیں کر سکتے۔ رسول نے سب ہاں 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 قبول کرتے جا رہے ہیں۔ تبھی تو ایک جو بڑے صحابی تھے ان کو بڑا جوش آ گیا، اس لیے کہ ان کو برابر جوش آتا تھا۔ وہ الگ بات ہے کہ میدان کارزار میں جوش نہیں آتا تھا، لیکن اس کے علاوہ جوش برابر آیا کرتا تھا۔ بھئی آج جو قلم جس کے ہاتھ میں ہے وہ اسی کے ہاتھ میں ہے جس کے ہاتھ میں ہمیشہ تلوار رہا کرتی تھی، اور ماحول جو اس وقت کا تھا ہر طرف سے فاتح تھے، مسلمان ہر جنگ میں فتح یابی پا چکے تھے، اور اس کے باوجود اب ان کے حوصلے بڑھے ہوئے تھے، بھلے ہی دوسرے کے بل پر بڑھے ہوئے ہوں لیکن بڑھے تو تھے۔ تو جب صلح کی بات آتی ہے تو انہیں بہت تکلیف ہوتی ہے کہ صلح کیوں لکھا جا رہا ہے، لیکن وہی صلح لکھی جا رہی ہے۔ کل تک جس کے ہاتھ میں تلوار ہوا کرتی تھی آج اسی کے ہاتھ میں قلم ہے۔ بھائی اگر جوش آتا بھی تو اس کو آنا چاہیے نا، کہ ہمیشہ تو ہم تلوار لیے رہتے تھے، آج قلم کیوں لیا جا رہا ہے؟ جبکہ ہمیں فتح ملتی چلی جا رہی ہے، اس کے بعد ہم صلح کیوں کریں؟ لیکن نہیں، جوش دوسرے کو آتا ہے، اور جوش اتنا زیادہ آتا ہے کہ آخر میں ان کو کہنا پڑ جاتا ہے کہ آج جتنا رسالت میں شک ہوا ہے اس سے پہلے اتنا رسالت میں شک نہیں ہوا تھا۔ اب پتا کریے کہ جو رسالت میں شک کرے وہ پھر مسلمان ہی کہاں بچتا ہے۔ صلوات بر محمد والے محمد۔ لیکن یہاں جو ہے وہ صلح حسن کی شرائط پر ہو رہی ہے۔ امام حسن علیہ السلام صلح لکھ رہے ہیں، اور اس کے جو نتائج سامنے آئے ہیں وہ سب بعد میں سمجھ میں آئے۔ اس وقت سمجھ میں نہیں آئے گا کہ مصلحت امام کیا ہوتی ہے، جیسا کہ ابھی آپ کے سامنے پیش کیا کہ حسن سے صلح کی گئی ہے،
حسن نے سلو نہیں کی ہے، حسین سے جنگ کی گئی، حسین نے جنگ نہیں کی ہے۔ جب سلو کی گئی ہے تو اس وقت کیا ہوا تھا؟ حکومت مانگی جا رہی ہے، حسن نے حکومت دے دی اور سلو کر لی۔ اگر حسین سے بھی حکومت مانگی جاتی تو حسین بھی حکومت دے دیتے اور سلو کر لیتے، لیکن حسین سے حکومت نہیں مانگی جا رہی، حسین سے بیعت مانگی جا رہی ہے، حسن سے حکومت مانگی جا رہی ہے۔ اگر حسن سے بیعت مانگی جاتی تو حسن بھی جنگ کرتے، حسین سے اگر حکومت مانی جاتی تو حسین جو ہے صلح کرتے۔ یہ تو موقع کے اعتبار سے ہے نا کہ اس وقت کس چیز کا موقع ہے، یہ امام جانتے ہیں، یہ عام انسان نہیں جان سکتا۔ اب مثال کے طور پر ایک کوئی مریض ہے اور وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر نے اس کو دوائیں دے دی، کچھ اور مرض اگر زخم ہے تو مرہم وغیرہ دے دیا، ہو سکتا ہے ٹھیک ہو جائے، لیکن وہ مرض ٹھیک نہیں ہوا۔ 10 سال کے بعد جب وہ پھر جاتا ہے ڈاکٹر کے پاس، ڈاکٹر نے دیکھا کہ یہ مرض تو ٹھیک نہیں ہوا بلکہ اتنا زیادہ بڑھ گیا کہ اب تو آپریشن کرنا ضروری ہے، بغیر آپریشن کے یہ صحیح نہیں ہونے والا ہے۔ تو پتا چلا کہ حسن کے پاس جب مرض آیا تھا تو وہ دواؤں سے اور مرہم سے ٹھیک ہونے لائق تھا، اس لیے حسن نے صلح کر لی۔ حسین کے پاس جب آیا تھا تو مرض اتنا بڑھ چکا تھا، بغیر اس کا آپریشن کیے وہ ٹھیک نہیں ہونے والا تھا۔ صلوات پر محمد وآل محمد۔ تو یہ وقت کی بات ہے، موقع اور محل کی بات ہے کہ اس موقع پر کیا کرنا چاہیے یہ امام بہتر جانتا ہے۔ اور یہ امام حسن ہیں کہ جن کے فضائل تھوڑا کم بیان کیے جاتے ہیں، کیونکہ 2.25 مہینے تک آپ امام حسین علیہ السلام کے فضائل سنتے رہتے ہیں۔ یہی وہ ایام ہیں کہ جب امام حسن کے فضائل آپ تک پہنچائے جا سکتے ہیں۔ تو امام حسن اس شخصیت کا نام ہے جو کریم اہل بیت ہے، جو نام سے ہی حسن ہے، جو سبط اکبر ہے، جو حسین کا بھی امام ہے۔ یہ ایسی شخصیت جو وارث علی ہے۔ اب اندازہ لگائیے کہ علی کے جانشین ہیں امام حسن علیہ السلام، تو جیسا صاحب ہوگا ویسا اس کا جانشین ہوگا۔ صاحب اگر سلونی گوئے ممبر ہے تو جانشین بھی سلونی گوئے ممبر ہوگا، صاحب اگر کریم ہے تو جانشین بھی کریم ہوگا۔ اور اپنے علم کا سلونی گوئے ممبر ہونے کا جو پروف دے رہے ہیں بچپنے کے عالم سے، انہوں نے یہ ثابت کر دیا، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امام حسن علیہ السلام کی ولادت جب ہوتی ہے تو رسول نہایت مسرور اور 10.5 مہینے تک امام حسن اکیلے ہیں، امام حسین بھی ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے ہیں، تو جتنے ناز و برداری ہو رہی ہے وہ امام حسن کی ہو رہی ہے۔ رسول اپنے اس نواسے کی ناز برداری اٹھا رہے ہیں، اور اس کے بعد امام حسین آتے ہیں تو پھر مشترکہ طور پر، تو کہیں پر مشترکہ طور پر حدیثیں ملتی ہیں، کہیں پر الگ الگ بھی ملتی ہیں۔ اور امام حسن علیہ السلام کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر مسجد نبوی میں جاتے ہیں، اور جانے کے بعد جو اصحاب کرام ہیں ان کے درمیان بٹھا دیا، اور اس کے بعد ابھی سن کیا ہے 4.5 سال یا 4 سال کا، اور خطبہ دینے لگے تو جو اصحاب ہیں وہ رسول کا خطبہ سن رہے ہیں، لیکن امام حسن ہیں کہ وہ آسمان کی طرف ٹکٹکی لگائے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اپنی آنکھوں سے آسمان کی طرف دیکھے چلے جا رہے ہیں۔ ایک اصحاب میں سے کسی ایک شخص نے امام حسن علیہ السلام سے کہا کہ رسول کا خطبہ سنیے، یا آپ ادھر کیا دیکھ رہے ہیں؟ بس رسول نے فراز منبر سے دیکھ لیا، کہا یہ جو خطبہ دیا جا رہا ہے تمہارے لیے دیا جا رہا ہے، حسن اس خطبے سے مبرہ ہے، حسن کو اس خطبے کی ضرورت نہیں ہے۔
اور تم کیا جانو کہ حسن کیا دیکھ رہے ہیں؟ حسن اس وقت لوح محفوظ کا ملاحظہ کر رہے ہیں۔ صلوات پر محمد وآل محمد۔ جو زمین پر بیٹھ کر لوح محفوظ کا ملاحظہ کرے اسے امامت کہتے ہیں، اسے حسن کہتے ہیں، اور جو اس بات کو نہ سمجھ سکے اسے امتی کہتے ہیں۔ حسن لوح محفوظ کا ملاحظہ کر رہے ہیں۔ یہاں پہ لفظ بھی جو استعمال کیا رسول اکرم نے وہ ملاحظہ کر رہے ہیں، مطالعہ نہیں کر رہے ہیں۔ مطالعہ کرنا الگ شے ہوتی ہے، ملاحظہ کرنا الگ شے ہوتی ہے۔ مطالعہ ہم لوگ کرتے ہیں، کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں، اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہمیں کچھ علم حاصل ہو جائے۔ جو ہمیں نہیں معلوم ہے اسے جاننے کے لیے مطالعہ کیا جاتا ہے۔ جسے سب کچھ معلوم ہے وہ مطالعہ نہیں کرتا، وہ ملاحظہ کرتا ہے، اور یہ طے کرتا ہے کہ جو اس کو پڑھ رہا ہے، جو اسے دیکھ رہا ہے، اس کی تائید کی جائے یا نفی کی جائے۔ اس کی تائید کی جائے تو حسن مطالعہ نہیں کر رہے تھے بلکہ لوح محفوظ کا ملاحظہ کر رہے تھے۔ صلوات پر محمد وآل محمد۔ اب یہ جو بات ہوئی کہ اصحاب کے ذہن میں بیٹھی ہوئی، گھر تک گئے ہیں تو وہی ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ رسول اکرم نے کہا کہ امام حسن اسلام لوح محفوظ کا ملاحظہ کر رہے ہیں، اور دوسرے دن ایک اور نئی بات ہو جاتی ہے۔ دوسرے دن پھر امام حسن کو لے کر مسجد نبوی میں آپ آتے ہیں، اور اب اصحاب کے درمیان امام حسن کو نہیں بٹھا رہے ہیں بلکہ منبر پہ آتے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں، اور اپنی گود میں امام حسن کو بٹھالے ہوئے ہیں۔ 4 سال کا بچہ گود میں بیٹھا ہوا ہے۔ اب لوگ خطبہ تو کم سن رہے ہیں، دیکھ زیادہ رہے ہیں یہ کون بیٹھا ہوا ہے۔ خطبے پہ لوگوں کا دھیان کم ہے اور حسن کو لوگ زیادہ دیکھ رہے ہیں۔ یہ واقعہ ایک بار اور 18 ذی الحجہ کو بھی دکھائی دیا ہے کہ رسول جب منبر پہ جاتے ہیں تو اپنے ساتھ علی کو لے کر جاتے ہیں، تو رسول کا خطبہ لوگ کم دیر سن رہے تھے، علی کی شکل زیادہ دیکھ رہے تھے۔ صلوات پر محمد وآل محمد۔ اب امام حسن کو دیکھا جا رہا ہے، اتنے میں ایک لہیم شہیم انسان مسجد میں داخل ہوتا ہے، اور جیسے ہی مسجد میں داخل ہوتا ہے اس نے سلام کیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب سلام دیا اور کھڑے ہو کر منبر پر کھڑے ہو کر اس کی تعظیم کر رہے ہیں، تشریف لے آئیے۔ اور مدینہ کوئی بہت بڑا شہر نہیں تھا، ہر انسان کو ایک دوسرا پہچانتا تھا، اور خاص شخصیت کو تو سبھی پہچانتے تھے، لیکن وہ شخص تھا جسے کوئی مدینے کا صحابہ کرام کوئی پہچانتے نہیں تھے۔ اب وہ آ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ جب گفتگو شروع ہوئی کہ میں کچھ دریافت کرنا، مسئلہ دریافت کرنے کے لیے وہ اکثر آیا کرتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ مسئلہ دریافت کرنا ہے آپ سے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر آپ بہتر سمجھیں تو یہ جو ہمارا نواسا ہماری گود میں ہے آپ اس سے مسئلہ پوچھ لیں۔ انہوں نے کہا بے شک کوئی بات نہیں۔ امام حسن کو انہوں نے گود میں اٹھایا، مسجد کے ایک کنارے کی طرف چلے گئے، کافی دیر تک گفتگو ہو رہی ہے۔ وہ کیا پوچھ رہے ہیں، کیا یہ جواب دے رہے ہیں، یہ تاریخ نہیں لکھ رہی ہے، لیکن ہاں گفتگو کافی دیر تک چلتی رہی، اور اس کے بعد گود میں لے کر آتے ہیں امام حسن کو اور رسول اکرم کے حوالے کر دیتے ہیں۔ رسول نے اب یہ بہتر سمجھا کہ یہ جو ہمارے صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی تو حقیقت پتہ چلنی چاہیے کہ یہ ہے کون۔ بس ایک بار آپ نے یہ پوچھا کہ آپ مطمئن ہو گئے ان کے جوابوں سے، جو میرے بچے نے آپ کو جواب دیا اس سے مطمئن ہو گئے؟ جواب ملتا ہے یا رسول اللہ جیسا جواب آپ دیتے ہو بہو ویسا جواب آپ کے اس بچے نے دیا، ہم پوری طریقے سے ہم مطمئن ہیں۔ جب یہ جواب دے چکے اب خدا حافظ ہو گئے، رسول نے ان کو
روانہ کیا اور بیٹھتے ہیں. اب صحابہ کرام کو تجسس تو تھا ہی، جستجو تھی. اب پوچھنے لگے یا رسول اللہ یہ مدینے کا تو کوئی شخصیت نہیں تھی، اور یہ کون سی ایسی شخصیت تھی کہ جس کی تعظیم میں آپ کھڑے ہو گئے، اور یہ کیا کرنے کے لیے جو ہے اس بچے کو لے کر وہاں گئے تھے؟ بس ایک بار رسول نے بتایا کہ یہ جناب خضر تھے اور یہ مسئلہ پوچھنے کے لیے آئے تھے، اور میرے بیٹے حسن نے ان کو مسئلہ بتایا ہے. اب اندازہ لگائیے کہ حسن کے علم کا اندازہ لگائیے. سینو سال کو دیکھیے، 4.5 سال کی عمر ہے اور خضر کو تعلیم دے رہے ہیں، خضر کو خضر کے مسائل حل کر رہے ہیں. اب اندازہ لگا کہ یہ خضر کون ہیں. تو یہاں پر آپ یہ ایک جملہ کہنے دیجئے کہ جو جناب خضر کو پہچان نہ سکے اسے امت کہتے ہیں، جو جناب خضر کو علم دیتے ہیں اسے امامت کہتے ہیں. صلوات بر محمد وآل محمد. اور اور یہ جناب خضر کوئی معمولی شخصیت کا نام نہیں ہے. قرآن اس بات کا گواہ ہے کہ خضر جناب موسیٰ کے بھی استاد ہیں. جناب موسیٰ وہ اولو العزم پیغمبر جنہیں کتاب عطا ہوئی ہے، وہ انہیں خدا کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ علم حاصل کرنا ہے تو خضر کے پاس جاؤ، اور خضر کے پاس وہ علم حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں. تو جناب موسیٰ جس سے علم حاصل کریں اسے خضر کہتے ہیں، اور جناب خضر جس سے علم حاصل کریں اسے حسن کہتے ہیں. صلوات پر محمد وآل محمد. یہ ہے علم حسن، یہ ہے امامت کا درجہ. امامت کا درجہ کوئی معمولی درجہ نہیں ہے. امامت صرف اس کا نام نہیں ہے کہ آپ کے سوال آپ نے پوچھا اور اس نے ہر سوال کا جواب دے دیا، بلکہ یہ تو وہ ہیں کہ جو کہہ دیتے ہیں، مشیت ان کی زبان کی لاج رکھتی ہے، وہی ہو جاتا ہے. صرف علمی کی بات نہیں، جو کہہ دیا زبان سے جو نکل گیا، مشیت اس کے لاج رکھتی ہے، وہی ہو جاتا ہے. امام حسن علیہ السلام اپنے باغ میں ہے، کھجوروں کا باغ ہے، اور حاکم شام ادھر سے گزر رہا ہے، اس کی سواری جا رہی ہے، اس کے سپاہی اور اس کے درباری سب اس کے ساتھ ساتھ ہیں. پتہ چلا کہ امام حسن علیہ السلام باغ میں ہیں، رک جاتا ہے، امام حسن علیہ السلام سے ملنے کے لیے آ جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر چاہتا ہے کہ امتحان لے. یہ جو اہل بیت کے دشمن ہوتے ہیں وہ پوری کوشش کرتے رہتے ہیں، جب موقع ملتا ہے تب چاہتے ہیں کہ شاید اس بار جو ہے کامیاب نہ ہو پائے، شاید اس بار کچھ کمی نظر آ جائے. لیکن ذات اہل بیت کے اندر کوئی کمی آ جائے یہ ممکن ہی نہ ہے، ممکن کہاں تو ہو سکتا ہے. تو اب امتحان لینے کے لیے رک جاتا ہے، رکنے کے لیے، اور اس کے بعد کہتا ہے کہ حسن ذرا یہ بتاؤ کہ ان کھجوروں میں کتنی کھجوریں ہیں، اس درخت میں کتنے کھجوریں ہیں. امام حسن نے سر بھی اوپر نہیں کیا اور نیچے سر کیے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد بتاتے ہیں 3313. کہا آپ نے تو سر بھی اوپر نہیں کیا، آپ نے تو دیکھا بھی نہیں، آپ نے گنا بھی نہیں. اور کھجوروں کو گننا کوئی آسان کام تھوڑی ہے، وہ گچھے کے گچھا رہتی ہے، اس کو گننا کوئی ممکن تھوڑی ہے. امام حسن سر کو نیچے کیے ہوئے رہتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں 3313. تو کہتا کیا ہے؟ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں گنواؤں گا؟ نہیں، آپ جو کہہ دیں گے ہم مان لیں گے. میں ایک ایک کھجور گنواؤں گا، دیکھتے ہیں کہ آپ نے جو کہا وہ صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے. اب سپاہی لگ گئے، کھجوریں گنی جانے لگی، ایک ایک کھجوریں گنی جا رہی ہیں، سب سپاہی لگے ہوئے ہیں. جب سب کھجوریں گن گئی تو پوچھا گیا کتنی کھجوریں ہیں؟ کہا 3313. اب اپنے سپاہیوں سے کہتا سپاہی تو اسی کے ہیں، ایک کم کرو یا ایک بڑھاؤ، ایک بڑھاؤ، ایک کم کرو، کچھ تو کرو، 3312 کر دو
3314 کر دو. سپاہی کہتے ہیں ہم مجبور ہیں، نہ ہم ایک کھجور بڑھا پا رہے ہیں نہ ایک کھجور کم کر پا رہے ہیں. صلوات پر محمد وآل محمد. اب جو ہے جب یہ ذلیل ہو گیا تو امام حسن سے کہتا ہے، امام حسن نے کہا تو جیتا یا میں جیتا؟ کہا تم اہل بیت علم غیب رکھتے ہو، تمہارے باپ بھی علم غیب رکھتے تھے، تمہارے نانا بھی علم غیب رکھتے تھے، تم بھی علم غیب رکھتے ہو، تم نے علم غیب سے بتا دیا. امام حسن نے کہا کہ ہم نے علم غیب سے نہیں بتایا، ہم نے بس یوں ہی بتا دیا. وہ تو مشیت ہے جو ہماری زبان سے نکل جاتا ہے، اس کی لاج رکھ لیتی ہے. صلوات پر محمد وآل محمد. یہ مشیت ہے جو ہماری زبان کی لاج رکھتی ہے. جب ہماری ماں کہتی ہے کہ کپڑے درزی کے آ گئے ہیں تو فرشتہ آتا ہے تو درزی بن کر آتا ہے. یہ زبان کی لاج رکھی جاتی ہے. صلوات پر محمد وآل محمد. یہ ہے حسن جن کا علم یہ ہے، جن کا کرم یہ ہے. کرم تو ایسا کہ جو آتا ہے دسترخوان، تو آپ حضرات کو سب کو پتا ہے کہ امام حسن کا دسترخوان کتنا مشہور ہے، چلتا رہتا تھا. کوئی بھی آج آئے، رات میں آئے دن میں آئے، حسن کے دسترخوان حاضر ہے. حاکم شام بڑا پریشان ہوا کہ مولا علی کے بعد جب اس نے تمام خزانے پر بھی حکومت ہی پر پورا قبضہ کر لیا، لے لیا، بیت المال لے لیا، اس نے کہا کہ اب تو ہم نے سب چھین لیا. اہل بیت سے حکومت سب چیز چھینتی رہتی ہے جو دنیاوی دولت ہے، لیکن اسے کیا پتا کہ اہل بیت ہیں. تمہارے دنیاوی دولت کے چھین لینے سے، تمہارے باغ فدق کو غصب کر لینے سے کیا یہ غریب ہو جائیں گے؟ یا باغ فدق دے دینے سے یہ امیر ہو جائیں گے؟ نہ یہ باغ فدق سے امیر ہو سکتے ہیں، نہ یہ باغ فدق چھین لینے سے غریب ہو سکتے ہیں. ان کے قبضہ قدرت پہ سب کچھ ہے. یہ مظہر ذات الہی ہے. یہ اگر کہہ دیتے ہیں تو کڑی کڑی دیوار سونے کی بن جایا کرتی ہے. صرف یہ چاہ لیتے ہیں تو ان کو تو کیا غریب ہو. تو اس نے یہ سوچا کہ ہم نے سب تو ان کا چھین لیا، اس کے باوجود جب بھی مدینے آتا تھا تب دیکھے کہ صاحب وہ دسترخوان لگا ہوا ہے، لوگ دسترخوان پہ کھائے جا رہے ہیں، کبھی بھی کوئی آئے دسترخوان جاری ہے. تو اس سے بڑا وہ لگتا تھا کہ ہم نے تو اپنی طرف سے سب کچھ کر لیا، لیکن نہ تو ان کے دسترخوان میں کمی آئی، نہ ان کی سخاوت میں کمی آئی، نہ ان کے کریمی میں کوئی کمی آئی. یہ سب کچھ دیتے ہیں. امام حسن تو اس شخصیت کا نام ہے کہ 2 بار تو انہوں نے اس طریقے سے لوگوں کو دے دیا کہ اپنی چپل تک لوگوں کو دے دی، کچھ بھی نہیں، پورا گھر کھول دیا اور آؤ جسے ضرورت، جو بھی ضرورت مند ہے لے جائے، سب لے جائے. اب جب اس طریقے سے امام حسن کرتے ہیں تو اسے تو برا لگے گا ہی کہ ہم اتنا جو ہے بیت المال خرچ کرتے ہیں، بیت المال کے جو خزانہ ہے، خزانے پر ہم خرچ کرتے رہتے ہیں، لیکن ہمارا کوئی وہ نہیں ہوتا. یہ ایسی سخاوت کرتے ہیں، یہ ایسی کریمی کرتے ہیں کہ ہر طرف ان کا شورا ہے، اور یہاں تک کہ انہوں نے اپنی ہر شے دے دی. جب یہ ہر شے دے دی تو ایک خط لکھتا ہے. خط یہ لکھتا ہے اور اس کے اندر لکھتا ہے کہ یہ جو اسراف ہے، لا اسرافہ فی الخیر. اس نے لکھا کہ اس اسراف میں، اس کو اسراف کہہ رہا ہے، جو امام جو خیر کر رہے ہیں، جو غریبوں کو دے رہے ہیں، تو اس کی نظر میں یہ اسراف ہے. تو لا اسرافہ فی الخیر یہ جو ہے لکھ کے بھیجتا ہے. اور امام حسن کس کے بیٹے ہیں؟ علی کے بیٹے، علی کے جانشین، سلونی گوئے منبر کے جو ہے فرزند. بس علی نے اس کا جواب اس کے نیچے لکھ دیا، لا خیرہ فی الاسراف، کہ خیر میں کوئی اسراف نہیں ہے. جتنا خیر کرتے جاؤ کوئی اسراف نہیں ہے، جتنا چاہو خیر کر سکتے ہو. ایک جملے میں اسے جواب دے دیا.
تو اس طریقے سے آپ جو ہیں بار بار، اب اسی طریقے سے وہ پریشان تو تھا ہی بار بار، اور اس کے بعد مدینے میں آتا ہے۔ آنے کے بعد اس نے لوگوں کو اشرفیاں بانٹنا شروع کی، لوگوں کو درہم و دینار دینا شروع کر دیا، اور دیتا چلا جا رہا ہے۔ ظہر کی نماز سے لے کر عصر کی نماز آ گئی اور اس کے بانٹنے کا سلسلہ جاری ہے۔ کوئی صحابی آیا اسے 50 دینار دے دو، کوئی آیا اسے 100 دو، کوئی آیا اسے 500 دو، کوئی آیا اسے 1000 دو، حسب مراتب دیا جا رہا ہے، سب کو دیا جا رہا ہے۔ لیکن حسن ہیں وہ پہنچ ہی نہیں رہے ہیں، حسن کو چاہیے ہی نہیں تیری دولت۔ لیکن اب اس کا جو مشیر ہے وہ رائے دیتا ہے کہ نہیں، امام حسن نہیں آئے ہیں، آپ ان کو بھی بلوائیے اور ان کو بھی مال و زر دیجئے، اور اس میں دونوں طرف سے تیرا فائدہ ہے۔ اتنا زیادہ مال و زر دو حسن کو، اگر حسن لینے سے انکار کرتے ہیں تو تیرے پاس ایک جواز رہے گا کہ ہم تو دوستی کا ہاتھ بڑھاتے ہیں، ہم ان کو مال و زر دینا چاہتے ہیں، یہ صاحب لینے کو تیار ہی نہیں ہے۔ اور اگر لے لیتے ہیں تب بھی تیرے پاس ایک جواز ہے کہ تم یہ کہہ سکتے ہو کہ امام حسن جو ہے وہ معاذ اللہ لالچی ہیں، جب اتنا زر و دولت دیکھا تو انہوں نے لے لیا۔ تو تم دونوں طرف سے حسن کو اپنے قبضے میں کر سکتے ہو اور مال و زر ان کو دو۔ بلایا جاتا ہے امام حسن کو، امام حسن آتے ہیں، آنے کے بعد مال و زر رکھ دیا جاتا ہے، سینیوں میں اشرفیاں ہیں، اس کے اوپر خان پوش رکھا ہوا ہے، جواہرات ہیں۔ یعنی اس نے یہ کہا کہ صبح سے لے کر اب تک جتنے بھی مال و زر لوگوں کو الگ الگ بانٹے گئے ہیں سب ملا کر حسن کو اکیلا دو اتنا مال و زر۔ اب اندازہ لگائیے کہ کتنا مال و زر ہو سکتا ہے وہ۔ اب وہ مال و زر رکھا ہوا ہے، اب اس کی نظر بار بار حاکم شام کی اس مال و زر کی طرف جا رہی ہے، وہ چاہتا ہے کہ امام حسن بھی ادھر دیکھیں، اتنا مال و زر اسے دیکھے امام حسن، بار بار اشارہ کرتا اس طرف اس طرف، لیکن حسن ہے کہ اس طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھ رہے ہیں۔ اب یہ بڑا پریشان کہ کس طریقے سے اپنی عظمت کو بیان کیا جائے کہ ہم اتنے بڑے سخی ہیں، ہم اتنے بڑے کریم ہیں کہ اتنا ہم ایک شخص کو دے دیا کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد کیا ہوا کہ جب سب کچھ ہو گیا پھر اس نے وہ مخاطب ہوتا ہے امام حسن کی طرف، حسن یہ جو مال و زر رکھے ہوئے ہیں، جو اتنے مال و زر ہیں کہ لوگوں کی پشتیں اس میں آرام سے کھائیں، گزار لیں، اتنا مال و زر میں تمہیں دے رہا ہوں، میں تمہیں عطا کر رہا ہوں۔ اب حسن یہ بھی نہیں کہتے کہ میں اسے لے رہا ہوں، اور نہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں لے رہا ہوں، اب یہ بتا رہا ہے۔ اور آخر میں کہتا کیا ہے، اس کی ماں جو تھی ہندہ جگر خارا، اس سے آل محمد بہت نفرت کرتے تھے، اور اس کا نام بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اس کا نام نہیں لیتے تھے، کیونکہ آپ کے چچا کا اس نے جگر چبایا تھا، جگر خارا کے نام سے ہی صرف پکارتے تھے، اس کا نام نہیں لیتے تھے۔ اور یہ ہے کہ بڑے زوم میں، اپنی حکومت کے زوم میں کہتا کیا ہے کہ میں ہندہ کا پسر اتنا مال حسن کو دے رہا ہوں۔ جیسے ہی امام حسن نے ہندہ کا نام سنا، لیکن خدا ہے کہ جو اہل بیت کی لاج رکھنے والا رہتا ہے، اگر یہ لے لیتے تب بھی مشکل، نہیں لیتے تب بھی مشکل، خدا نے انتظام کیا، ایک چاہنے والا اسی وقت حاضر ہوتا ہے۔ مولا ہم نے منت مانی تھی کہ آپ جب یہاں آئیں گے، ہمارا کوئی کام تھا وہ پورا ہو جائے گا تو میں اپنے ہاتھوں سے سل کر جوتیاں آپ کو پہناؤں گا۔ مولا ہم وہ جوتیاں لے کر آئے ہیں آپ کو پہنانے کے لیے۔ امام نے کہا رکھ دو، ہم اسے پہن لیں گے۔ کہا نہیں مولا، ہم نے جو منت مانگی ہے وہ یہ کہ اپنے ہاتھوں سے آپ کے پاؤں میں وہ جوتیاں پہنائیں گے۔ جوتیاں کوئی پرانی نہیں تھی، نئی جوتی لے کر آیا تھا۔ مسجد میں نئی جوتیاں پہننا کوئی اعتراض والی بات بھی نہ تھی، بس ایک بار امام نے کہا اچھا تو نے منت مانی ہے کہ تو
ہمارے پاؤں میں اپنے ہاتھ سے جوتیاں پہنائے گا۔ امام نے پاؤں کو بڑھا دیا، اس نے جوتیاں پہنائی، جیسے ہی جوتیاں پہنائی امام نے کہا یہ مال و زر لے جا، مال و زر لے جا۔ ایک بار حاکم شام کی طرف مخاطب ہو کر کہتے ہیں امام، ہندا کا پیسر جتنا مال و زر دیتا ہے فاطمہ کا پیسر اتنا مال و زر ایک جوتی پہنانے والے کو دے دیتا ہے۔ صلوات پر محمد والے محمد۔ یہ فاطمہ کا پیسر ہے۔ یا علی نعرہ صلوات آپ حضرات پڑھا۔ یہ ہے فاطمہ کا پیسر کہ جو اپنے جوتی پہنانے والے کو یہ ہے وہ حسن جس نے جوتیاں پہنا دی تو اسے اتنا مال و زر دے دیا کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ لے جا۔ اب اس کی سمجھ میں آیا کہ حسن نے نہ لیا نہ انکار کیا بلکہ جوتی پہنانے والوں کے حوالے کر دیا، لے جا۔ یہ سخاوت ہے، یہ کریمی ہے حسن کی۔ امام حسن کے فضائل کہاں تک انسان بیان کرے۔ شجاعت کے معاملے میں اب آپ یہ سمجھیے کہ ایسی تصویر پیش کرتے ہیں، یہ مورخ ہے، یہ بکے ہوئے قلم نے امام حسن کی ایسی تصویر پیش کی ہے کہ غیروں کو تو چھوڑیے اپنے بھی اس جال میں پھنس گئے۔ امام حسن کی تصویر ایسی پیش کی کہ کہاں امامت، کہاں امت۔ آپ معاذ اللہ امام حسن علیہ السلام کو اس طریقے سے کہ معاذ اللہ وہ ڈر کے انہوں نے سلو کر لی۔ ارے اتنا بڑا بہادر، اتنا بڑا شجاع انسان کوئی نہیں تھا۔ یہ وارث علی ہیں، وارث فاتح بدر و خندق ہیں، کوئی معمولی انسان تھوڑی ہے۔ اور موقع بھی ملا، جمل میں سب سے زیادہ موقع مل گیا۔ جمل میں جب جنگ جمل ہوئی جس میں وہ ایک محترمہ آئی تھی، اونٹ کے اوپر سوار تھی، اس جنگ میں علم نہیں تھا بلکہ وہ اونٹ جو تھا وہ علم کا کام کر رہا تھا، اور بیچ میں وہ اونٹ اور تمام چاروں طرف تیر انداز اور سپاہی لگے ہوئے ہیں۔ مولا علی نے اپنے بیٹے جناب حنفیہ، محمد حنفیہ آپ کے بیٹے، ان کو اپنے ہاتھ سے زرہ پہنائی، تیار کیا، بیٹا جاؤ مقابلے میں۔ اور جانے کے پہلے خطبہ بھی دیا جو نہج البلاغہ میں محفوظ ہے کہ جاؤ بیٹا اپنے قدم اس طریقے سے جمانا جیسے پہاڑ کے قدم جم جاتے ہیں، اپنے پاؤں کو زمین میں گاڑ دینا، اپنے اوپر کے جبڑے کو نیچے کے جبڑے پر دبا لینا، میچ لینا، اور اپنے سر کو راہ خدا میں بیچ دینا، اور اپنی نگاہوں کو پہلی صف پہ نہیں آخری صف پہ رکھنا۔ یہ کون ہدایت کر رہا ہے؟ یہ علی جو فاتح خیبر و خندق ہیں، اپنے بیٹے کو بتا رہے ہیں کہ کس طریقے سے جنگ کرنا ہے۔ اب اندازہ لگائیے۔ اور یہ محمد حنفیہ جو ہیں یہ کوئی معمولی شخصیت کا نام نہیں ہے، یہ اتنے بہادر تھے، اتنے بہادر تھے کہ مولا علی امام حسین علیہ السلام نے جب انتخاب کیا، کیونکہ کربلا کا معرکہ پیش ہونے والا تھا، یہاں تو قربانی پیش کرنی تھی، تو ایسے ایسے 4 بہادر آپ کے پاس تھے کہ اگر یہ چاروں بہادر یکجا ہو جاتے تو کسی بھی جنگ کا نقشہ پلٹ سکتا تھا۔ ایک جناب محمد حنفیہ، ان کو آپ نے مدینے میں چھوڑا تاکہ یہ الگ ہو جائیں۔ دوسرے جناب مسلم، ان کو آپ نے کوفے بھیج دیا کہ یہ بہادر الگ ہو جائے، چاروں ایک جگہ نہ ہونے پائیں۔ تیسرے بہادر ہمارے آپ کے چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام،
مصلحت خدا وہ علیل ہو گئے، اور چوتھے جناب عباس علمبردار علیہ السلام، ان کے پاؤں میں وفاؤں کی زنجیر ڈال دی، جنگ کی اجازت نہیں دی، چاروں کو آپ نے روک دیا، تب قربانی پیش ہو پائی کربلا کی، ورنہ نقشہ ہی کچھ اور ہوتا یہ اگر چاروں یکجا ہو جاتے۔ تو محمد حنفیہ آپ سمجھ گئے کہ کس بہادر کا نام ہے؟ ان کی بہادری کو اگر سمجھنا ہے تو یوں سمجھیے کہ شام میں جاتے ہیں صلح ہونے کے بعد آپ شام میں جاتے ہیں، حاکم شام کا دربار ہے، پورے شام میں بڑے بڑے پہلوان ہیں، جناب حنفیہ پہنچتے ہیں، کہتے ہیں میں بیٹھا ہوا ہوں، تم اپنے یہاں کے جتنے بڑے بڑے سورما ہوں، جتنے بڑے بڑے پہلوان ہیں، سب کو بلا لو، سب مل کے اگر ہم مجھے اٹھا دیں تو میں جانوں، اٹھا دیں تو جانوں۔ تمام پہلوان آ جاتے ہیں، مل کے امام حسن کو اٹھانا چاہتے ہیں، نہیں اٹھا پائے، اٹھانے میں قاصر رہے۔ پھر جناب حنفیہ پھر کھڑے ہو جاتے ہیں، کہ اچھا میں بیٹھا تھا اٹھا نہیں پائے، اب میں کھڑا ہو گیا ہوں، تمام پہلوان سے کہو بیٹھا دے۔ تمام پہلوان مل کر جناب محمد حنفیہ کو بٹھا نہیں پائے۔ اب اندازہ لگائے کہ کتنے پہلوان اور کتنے بہادر تھے۔ یہ ہیں جناب حنفیہ، ان کو تیار کر کے کون بھیج رہا ہے؟ مولا علی، بیٹا جاؤ، خطبہ بھی سنا رہے ہیں، کیسے جنگ کرنا ہے، کیسے پاؤں کو جمانا ہے۔ اس کے بعد یہ آگے بڑھتے ہیں اور وہاں سے تیروں کی بوچھار ہوتی ہے۔ محمد حنفیہ جو ایک بار جھجکتے ہیں، مولا علی نے پھر پیچھے سے کہا بیٹا آگے بڑھو آگے بڑھو آگے بڑھو، پھر آگے بڑھتے ہیں، پھر تیروں کی بوچھار، ایک دو تیر تھوڑی، ہزاروں تیر ایک ساتھ۔ پھر جناب حنفیہ جو ہے پیچھے کی طرف تھوڑا جھجکتے ہیں، جیسے ہی جھجکتے ہیں امام حسن دیکھ رہے تھے، امام حسن کو نہیں بھیجا تھا۔ اصل بات کیا ہے کہ مولا علی امام حسن امام حسین کو جنگ میں نہیں بھیجتے تھے، اس لیے کہ یہ رسول کی اولاد ہیں، مباہلے کے بعد یہ علی کے بیٹے نہیں تھے، یہ سبتین رسول ہیں، تو نہیں بھیجتے تھے۔ حنفیہ ان کی اولاد تھی۔ اب امام حسن نے دیکھا، نظروں کو پڑھ لیا کہ بابا چاہ رہے ہیں کہ حسن جائیں، حسن نے تلوار اٹھایا، بابا سے اجازت لی، اور ایک بار مجمع پر اس طریقے سے فوجوں پر ٹوٹتے ہیں کہ جیسے بجلی چمکتی ہے، فوجوں کو الٹتے ہوئے اس جمل کے پاس پہنچ گئے جو اونٹ وہاں تھا جس پر وہ محترمہ بیٹھی ہوئی تھی۔ ایک وار صرف کرتے ہیں، اونٹ کے چارے پاؤں کو ایک ساتھ کاٹ دیتے ہیں، اور فوراً آنے کے بعد علی کی خدمت میں وہ تلوار دے دیتے ہیں۔ جناب حنفیہ نے دیکھا سب کچھ تو ہے، ہیں تو بھائی، لیکن ایک بار دل میں تو ہوتی ہے کہ ہم تو آگے بڑھنے میں ہماری ہمت نہیں پڑ رہی تھی، یہ گئے بھی کاٹ کر چلے بھی آئے تو رشک تو ہوتا ہی ہے، چاہے بھائی کیوں نہ ہو، رشک تو ہوتا ہی ہے۔ بس ایک بار آپ زمین پر بیٹھ گئے، زمین پر کچھ لکیریں کھینچنے لگے، پسینہ ٹپک رہا تھا۔ مولا علی نے دیکھا محمد حنفیہ تم زیادہ پریشان نہ ہو، مقابلہ اس سے کیا جاتا ہے جو برابر کا ہوتا ہے۔ حسن تمہارے برابر کے نہیں ہے، برابر سے مقابلہ کیا جاتا ہے۔ حسن تمہارے برابر کا نہیں ہے، اس لیے کہ حسن رسول کی اولاد ہے، تو میری اولاد ہے۔ صلوات بر محمد والے محمد۔ یہ ہے امام حسن کی وہ شجاعت جو امام حسن نے پیش کی۔ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے، کافی وقت آپ کا لے لیا، لیکن ربط مصائب کے لیے ایک واقعہ اور اس کے بعد ربط مصائب، اور وہ واقعہ اس لیے پڑھنا ضروری ہے کہ یہ حسن وہی ہیں جو رسول جسے سب سے زیادہ چاہتے تھے، سب سے پہلے انا آتینا کی تفسیر پیش کرنے والے امام حسن ہیں۔ رسول کی اولاد جو بڑھی ہے وہ امام حسن کی ولادت سے شروعات ہوئی ہے، اس لیے رسول بہت خوش ہیں، لیکن وہی حسن کو رسول کے پہلو میں دفن نہیں ہونے دیا گیا۔ آپ اندازہ لگائیے،
اب یہ جو واقعہ ہے، رسول کے پہلو میں دفن تو ہیں لوگ، ایسا تو ہے نہیں کہ کوئی نہیں دفن ہے. جو عالم اسلام میں بڑے معزز لوگ ہیں جنہیں صحابہ کرام کہا جاتا ہے، وہ رسول کے پہلو میں دفن ہے، لیکن جس کا حق ہے اسے دفن نہیں ہونے دیا گیا. جو جس کا حق نہیں تھا، جنہوں نے غصب کیا، وہ آ کر رسول کے پہلو میں دفن ہے. کیونکہ دفن ہونے کے لیے بھی زمین کا بھی جائز ہونا ضروری ہے. ایسا نہیں ہے کہ جہاں چاہیں آپ غصب کی زمین میں دفن ہو جائیں اور اس کے اوپر فخر کریں. تو یہی تو یہ واقعہ ہے جو گزرا. وہ کون سا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگرد ابن سزال، تاریخ نے ان کا نام بتایا ہے ابن سزال. ابن سزال کوفے کا واقعہ ہے. اپنے دوست کے ساتھ چلے جا رہے ہیں اور اہل سنت کے 4 امام گزرے ہیں نا، مالکی اور شافعی، حنبلی اور حنیفہ، امام حنیفہ، ابو حنیفہ. تو یہ 4 میں ابو حنیفہ کا دور، یہ درس دے رہے تھے وہاں، اور ابن سزال ادھر سے گزر رہے تھے. اپنے دوست سے کہا چلو یہ ابو حنیفہ ذرا درس دے رہے ہیں، تھوڑی دیر ذرا سا ان سے تھوڑی دیر گفتگو کرتے ہیں، اس کے بعد چلتے ہیں. انہوں نے کہا ارے نہیں، رہنے دو، انہی کا علاقہ ہے، بلا وجہ پھنس جائیں گے یہ لوگ، سب یہی لوگ ہیں. انہوں نے کہا نہیں، تھوڑی دیر بعد بات چیت کریں گے، اس کے بعد نکل چلیں گے. چلے آئے اور آنے کے بعد ابو حنیفہ سے ابن سزال کہتے ہیں کہ ہمارا ایک بھائی ہے جو رافضی ہے، اور وہ اہل بیت کو بڑی تعریفیں کیا کرتا ہے، ان کی عظمت بیان کرتا ہے، اور صحابہ کرام کو بہت برا بھلا کہتا ہے، ان کی عزت نہیں کرتا. آپ کچھ باتیں ایسی بیان کر دیں کہ جو ہم اسے جا کے بیان کریں، جس سے کہ صحابہ کی عظمت بیان ہو سکے اور اہل بیت کی عظمت کم ہو سکے. میرا بھائی ہے، رافضی ہے. انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے، جا کے اس سے کہہ دو. کیا کہہ دیں؟ کہا اسے یہ کہہ دو کہ صحابہ کی عظمت اس لیے ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ پہ جایا کرتے تھے تو مولا علی کو تو بھیج دیا کرتے تھے، جاؤ جنگ کرو، تاکہ اگر قتل ہو تو علی قتل ہو. اور یہ جو صحابہ کرام جن سے وہ بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے، ان کو اپنے پاس بٹھائے رہتے تھے تاکہ یہ ہمارے پاس بیٹھے رہیں، ان سے محبت کیا کرتے تھے، اور علی کو بھیج دیتے تھے جنگ کرنے کے لیے. تو ابن سزال نے کہا کہ ہاں ہم نے یہ بات اس سے بتائی. تو وہ کہتا کیا ہے کہ بھائی قرآن تو یہ کہتا ہے کہ جو جنگ پر جائے اس کو زیادہ فضیلت حاصل ہے، جو بیٹھا رہے اسے کم فضیلت حاصل ہے. اس حساب سے تو علی کو فضیلت زیادہ ہے، یہ بیٹھے رہنے والے کو فضیلت ہی نہیں. اب یہ چپ ہو گئے کہ جہاں فضیلت بیان کر رہے تھے صحابہ کی، اس نے قرآن سے ثابت کر دیا کہ جہاد کرنے والوں کو فضیلت زیادہ ہے بیٹھے رہنے والوں پر. وہ چپ ہو گئے. اچھا ایسا کرو کہ چھوڑو اس کو، چھوڑو، اچھا تم جا کے ان کو یہ بتا دینا کہ علی کا جو مرقد ہے، علی جو دفن ہوئے ہیں وہ نجف اشرف میں دفن ہوئے ہیں. نجف اشرف مدینے سے کتنی دور ہے؟ اتنی دور پر جا کر علی دفن ہوئے ہیں، اور صحابہ کرام جو ہیں ان کے پہلو میں دفن ہوئے ہیں. تو جو پہلو میں دفن ہوگا اس کی عظمت زیادہ ہے، جو دور دفن ہوگا اس کی عظمت کم ہے. یہ جا کے بتا دو. اس نے کہا ہم نے یہ بھی بتایا تھا اپنے بھائی سے، لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ یہ جو ان کے پہلو میں دفن ہے یہ تو غصب کی زمین پر دفن ہے. تو غصب کی زمین پر دفن ہونا یہ کون سی بڑی بات ہوئی، فضیلت ہوئی؟ یہاں تو دفن ہی نہیں ہونا چاہیے تھا ان کو. یہ کس رو سے وہاں دفن ہے؟ کس رسول کی پراپرٹی میں ان کا کیا حق ہے جو وہاں دفن ہے؟ وہ تو کہتے ہیں ارے اسے یہ بتا دینا کہ ان کی بیٹی رسول کی بیوی تھی. اس حیثیت سے اس نے اپنے باپ کو ان کے بازو میں، ان کے پہلو میں دفن کروا دیا. تو انہوں نے کہا ہم نے یہ بھی بتایا، ہم نے یہ بھی بتایا کہ ان کی بیٹی جو ہے رسول کی بیوی ہیں.
تو اس لیے جو ہے ان کے باپ کو اس میں دفن کر دیا گیا، ان کا تو حق ہے۔ تو ہمارا دوست یہ کہتا ہے کہ پہلی چیز بیوی کا حق زمین میں ہوتا ہی نہیں ہے، مکان میں ہوتا ہے، زمین میں تھوڑی ہوتا ہے بیوی کا حق۔ زمین میں کہاں سے ان کا حق ہوتا ہے؟ اچھا اگر مان بھی لیا کہ زمین میں بیوی کا حق ہوتا ہے تو بیوی کا حق کتنا ہوتا ہے؟ 1/8۔ اگر یہ مان لیا کہ بیوی کا حق زمین میں ہے بھی تو 1/8 جو ہے وہ بیوی کا ہوتا ہے۔ اور رسول کا حجرہ جو ہے وہ 6 میٹر سے زیادہ بڑا تھا ہی نہیں، تو جب 6 میٹر کے بڑا تھا تو اس کا 1/8 1 میٹر سے کم حصہ آتا ہے ان کے حق میں، 1 میٹر سے کم حصہ ان کے حق میں آتا ہے۔ اور اس کے بعد جس وقت رسول اس دنیا سے گئے ہیں تو رسول کی 9 بیویاں باحیات تھیں، رسول کی 9 بیویاں باحیات تھیں۔ اب یہ جو 1 میٹر سے کم حصہ آتا ہے اس کو 9 حصے میں تقسیم کر لو تو 1 بالش سے زیادہ آتا ہی نہیں ہے، تو 1 بالش کے اندر اتنے موٹے موٹے صحابہ کہاں سے دفن ہو جائیں گے؟ صلوات بر محمد والے محمد۔ 1 بالش میں اتنے موٹے موٹے کہاں سے آ سکتے ہیں؟ تو اس کا مطلب تو وہ کہتا ہے کہ تیرا بھائی کوئی نہیں، تو خود ہی رافضی ہے۔ صلوات بر محمد والے محمد۔ اب اندازہ لگائیے کہ جس کا حق، جس کی بیٹی کا حق 1 بالش سے زیادہ رسول کی زمین میں نہ ہو، وہ تو رسول کی پہلو میں آ کر دفن ہو گئے۔ اور جو سبط رسول ہو اس کا جنازہ جب آتا ہے تو اس پر تیروں کی بارش کی جا رہی ہے۔ اجرکم من اللہ۔ امام حسن کو زہر دیا جا چکا، زہر بھی کس نے دیا؟ زوجہ نے، جودہ بنت اشس، اس نے امام حسن کو زہر دیا، اور زہر دینے کے بعد امام حسن کی حالت جب متغیر ہوئی تو وہ خود رونے لگی، رونے لگتی۔ امام حسن نے کہا کیوں روتی ہے؟ کہا روتی اس لیے ہوں کہ آپ کی بہنیں آئیں گی تو انہیں میں کیا منہ دکھاؤں گی۔ کہا تیرا کام تو ہو گیا، اب تو پیچھے والے دروازے سے بھاگ جا۔ لیکن جاتے جاتے یہ سنتی جا کہ جو جس لالچ میں تو نے کیا تھا وہ تجھے نہ ملے گا، تو نے لالچ میں کیا تھا۔ دیکھیے یہ کریم امام جس نے اپنے قاتل کو بھی بھاگنے کا راستہ دے دیا، تو بھاگ جا اس لیے کہ تو نے مجھے زہر دے دیا۔ بس ایک بار امام حسن کو جگایا جاتا ہے، حسن کو جگایا جاتا ہے، اور حسن کو خبر دینے کے لیے جناب زینب کے گھر بھیجا جاتا ہے۔ جناب زینب کے کس حال میں بھیجا جاتا ہے؟ حسن کا سن کیا ہے؟ 3.5 سال کے امام حسن، امام جناب قاسم، 3.5 سال کے جناب قاسم، اور ان کو خبر لے جانی ہے اپنے باپ کی زہر دینے کی، اور وہ زہر کا اثر اس طریقے سے پھیل رہا تھا کہ بس ان قریب ہے کہ حسن اس دنیا سے گزر جائیں۔ بس ایک بار قاسم کے گریبان کو چاک کر دیا جاتا ہے، آستینوں کو الٹ دیا جاتا ہے، سروں میں خاک ڈال دی جاتی ہے۔ ایک بار جناب قاسم پوچھتے ہیں مجھے کیا کہنا ہے، میں اپنی پھوپھی سے کیا کہوں گے؟ بس ایک بار امام حسن نے کہا تجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، تیرا حال دیکھ کر زینب سمجھ جائے گی کہ تو یتیم ہونے والا ہے۔ اجرکم من اللہ۔ جناب قاسم پہنچتے ہیں، جناب زینب اٹھتی ہیں نماز شب پڑھنے کے لیے، دیکھتی ہیں کہ دروازے پر کوئی آواز نہ سنائی دے رہی ہے، دروازہ کھولا جاتا ہے، کیا دیکھتی ہے؟ جناب قاسم کا یہ حال، اے میرے بیٹے کیا ہوا؟ یہ یتیموں جیسا حلیہ تیرا کیسا؟ اجرکم من اللہ۔ زینب سر پیٹتی ہوئی حسن کے گھر میں آتی ہیں، بس ادھر حسن کے جگر کے ٹکڑے ہوتے ہیں،
तश्त लाया जाता है, जिगर के टुकड़े कट कट के तश्त में गिरना शुरू हो जाते हैं। उतने ही जिगर के टुकड़े होते हैं जितने हुसैन के शहीद हैं, यानी जिगर के 72 टुकड़े। ज़ैनब आने वाली थी, उसे छिपाया जाने लगा। ज़ैनब की नजर पड़ गई, अरे इसे मत छिपाओ, आज हसन के 72 टुकड़ों को देखूंगी, कल हुसैन के 72 शहीदों का मातम करना है। अजरुकुम मिनल्लाह, अजरुकुम मिनल्लाह। अब इसके बाद इमाम हसन वसीयतें करना शुरू कर देते हैं। एक बार जनाब कासिम को बुलाते हैं, अपने सीने पर लिटाते हैं। जनाब कासिम जैसे सीने पर लेटते हैं, सीना इतना ज़्यादा गर्म था कि फौरन हट जाते हैं। बाबा, आपका सीना तो बहुत गर्म है। ए बाबा, आपका सीना फुका जा रहा है। अजरुकुम मिनल्लाह। बस एक बार वसीयतें करना शुरू कर देते हैं। इमाम हुसैन को असरार इमामत सुपुर्द करते हैं, सबको इमाम हुसैन के हवाले करते हैं, और उसके बाद हसन इस दुनिया से रुखसत होते हैं। गुस्ल कफन दिया जाता है, जनाजा तैयार किया जाता है। बस एक बार जनाजा घर से निकलता है और रसूल के मरकत की तरफ जाता है। एक मोहतरमा जिसने एक इशारा किया सफेद रुमाल से, आगे लोग बढ़ते हैं। रसूल के पहलू में हसन को दफन नहीं होने देंगे। हुसैन ने कहा, अरे मेरे नाना के पहलू में हसन को दफन होने दो। अच्छा, अगर तुम दफन नहीं होने देते तो सिर्फ नाना के रोजे की ज़ियारत करने जाने दो। इतना कहना था कि तीरों की बारिश शुरू हो गई। हसन के जनाजे पर 70 तीर हसन के जिस्म में आकर पेवस होते हैं। अजरुकुम मिनल्लाह, अजरुकुम मिनल्लाह। बस एक बार ये तारीख़ इस्लाम का पहला जनाजा है जो एक बार जाने के बाद दोबारा अपने घर को वापस आता है। कोई जनाजा ऐसा नहीं है कि जो एक बार घर से निकले दोबारा वापस आए। ये इकलौता जनाजा है, घर को वापस आता है। ज़ैनब ने देखा हसन का जनाजा तीरों से छलनी। बस भाई और बहन मिलकर एक एक तीर हसन के जनाजे से निकालना शुरू करते हैं। एक बार ज़ैनब को 11वीं मुहर्रम में वो हसन के जनाजे का तीर याद आ गया। ए भैया हुसैन, वहां तीरों से छलनी जनाजा था, यहाँ तीरों पर मुअल्लक जनाजा है, लेकिन क्या करे, हाथ पसे पुश्त बंधे हैं। ज़ैनब मजबूर है, तेरे जनाजे से तीर नहीं निकाल सकती। अल्लाह अल्लाह।